نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج میں سورہ بقرہ کے بارے میں کچھ گفتگو کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیز مسلم شریف میں یہ ارشاد ہے کہ فرمایا سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن دو صاحبان، دو پرندوں کے جھنڈ یا دو بادل کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گی، اسے بخشوائیں گی۔ اس لیے یہ دو نوروں کی بشارت دی جاتی ہے، ان کو پڑھا کرو، یہ اللہ کی طرف سے نور ہیں اور اس کا مقابلہ باطل قوتیں جادو وغیرہ نہیں کر سکتی۔ شان نزول اس طرح ہے کہ مدنی صورتوں میں یہ پہلی صورت ہے، مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئیں اور مدینہ میں جا کر یہ صورت نازل ہوئی، اس کا 87واں نمبر ہے۔ اس کی بیشتر آیتیں مدنی ہیں، اگرچہ کچھ آیتیں مکی بھی ہیں، جیسے حرمت سود والی آیتیں جو 10 ہجری کے اواخر میں نازل ہوئیں۔ سورہ البقرہ کا نزول کا پس منظر اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر 3 بڑے اور اہم کام کیے، ایک مسجد نبی کی تعمیر، دوسرا مہاجرین اور انصار کے درمیان سلسلہ مواخات، تیسرا ریاست مدینہ کا وجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اور بڑا اہم کام کیا وہ مسجد نبی کی تعمیر تھا کہ مسلمان اس میں 5 دفعہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کر سکیں اور اپنے مسائل پر غور و خوض کر سکیں۔ دوسرا اہم اور بڑا کام یہ تھا کہ مہاجرین کے آباد کاری کا، کہ سلسلہ مہاجرین اور انصار کے درمیان سلسلہ مواخات قائم کیا، جس کی مثال آج تک دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ تیسرا اہم اور بڑا کام تھا ریاست مدینہ کا وجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے لیے جس طرح کوششیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے 3 گروہ تھے، ان کو دعوت دی کہ ایک بنو کنیکا، دوسرا بنو قریظہ، تیسرا بنو نذیر، اور مشرکین مدینہ کے 2 گروہ تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اب مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ اور یہ قوتیں سوچ رہی تھی کہ آنے والا نبی اور ان کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو، مشترکہ قبائل کو دعوت دی، اگرچہ وہ بھی بغض رکھتے تھے اس وجہ سے کہ آنے والا نبی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے بجائے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں تشریف لائے۔ اسی بغض کی وجہ سے وہ بھی آپ سے اتفاق نہ رکھتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت دی اور 3 مشورے دیے کہ ان پر عمل کرنا ہے۔ یہود اور مسلمان مل کر ریاست مدینہ کا دفاع کریں گے، آنے والی تمام قوتوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے جو مدینہ پر حملہ آور ہونے والی ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے اخراجات برداشت کرنے ہوں گے تو یہود اور مسلمان دونوں مل کر کریں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ اگر یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اس صورت میں حکم رسول اللہ کی ذات ہوگی۔ یہ ان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، کیونکہ
وہ معیشت اور سیاست دونوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، اس لیے یہ ان کے لیے مشکل تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہی تھا کہ جو اوس اور خزرج دو قبیلے مشرکین مدینہ کے تھے، وہ آپس میں انہیں لڑانے بڑھانے کا کام کیا کرتے تھے، اور اس طرح وہ تینوں قبیلے باری باری آتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاہدہ کو تسلیم کرتے گئے۔ اس طرح ریاست مدینہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اور وجود میں آئی۔ اب تین گروہ بن گئے، ایک تھا مسلمانوں کا، دوسرا کافروں کا اور تیسرا منافقین کا۔ انہی تینوں گروہوں کو سورہ البقرہ کی پہلی آیتیں ایڈریس کرتی ہیں۔ سورہ البقرہ کی پہلی آیتیں انہی کی وضاحت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، اس میں ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی آیتیں آفاقی ہیں، اور یہ اس وقت ان مومنین کے لیے خطاب ہو رہا تھا، متقی لوگوں کے لیے خطاب ہو رہا تھا، اور قیامت تک کے لیے یہ خطاب ہے کہ اس میں ہدایت ہے مومنین کے لیے، اور اس جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور اس میں شک و شبہ کرنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور پہلے گروہ مسلمانوں والے گروہ میں شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اور وہ لوگ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا یعنی قرآن پاک اور تمام اس سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ان پر بھی ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ پہلے گروہ کو خطاب ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب دوسرے گروہ کو خطاب ہو رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اللہ کی راہ میں ماننے سے، انہیں برابر ہے تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، وہ نہیں سن سکتے، حق بات نہیں سن سکتے۔ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر گٹا ٹوپ ہے، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب تیسرے گروہ کو احکم الحاکمین خطاب فرماتا ہے، ومن الناس، وہ گروہ تھا منافقین کا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو فریب میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ آج بھی اگر کوئی فرقہ واریت کو اون کرتا ہے اور فرقہ واریت پہ اعتماد رکھتا ہے، گروہوں میں بٹتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیتیں آفاقی ہیں، جس پہ فٹ اسی کو گفٹ، اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہدایت کا سلسلہ اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ آئیے جتھے بندیوں کو ختم کریں اور آپس میں اس قرآن کریم سے دعوت حاصل کریں، قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں اور اسی سے دعوت دیں۔
وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین.